اس اجلاس کی پہلی تقریر ہستی باری تعالی نصرت الہی کی روشنی میں اس عنوان پر محترم مولوی عطاء المجیب صاحب لون استاد جامعہ احمدیہ قادیان کریں گے. تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی منظوری سے محترم حافظ ڈاکٹر صالح محمد العدین صاحب صدر انجمن احمدیہ قادیان نے کرنی تھی، لیکن موصوف کی طبیعت کچھ ناساز رہنے کی وجہ سے بعد میں یہ ذمہ داری خاکسار کو سونپی گئی. میں نے اپنی تقریر تیار کرنے کے لیے محترم موصوف کے نوٹ سے بھی استفادہ کیا ہے. محترم موصوف کے لیے احباب کرام کی خدمت میں دعا کی عاجزانہ درخواست ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو صحت و سلامتی والی کامل شفا یابی عطا کرے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انفخ روح برکت فی کلامی ھذا وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ. قابل احترام صدر اجلاس اور معزز و مکرم سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے ہستی باری تعالی نصرت الہی کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے اور وہ لطیف اور خبیر ہے. اس لطیف و خبیر خدا نے بنی نوع انسان کو اپنا عرفان عطا کرنے کے لیے معرض وجود میں لایا اور اس کا مقصد وحید یہ قرار دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں. مگر کیا اپنی ہستی کی کوئی دلیل پیش کیے بغیر ہی اعبد اللہ، اذکر اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسے احکام کا اس کو پابند کیا؟ ایک ان پڑھ زمیندار نے ایک فلاسفر کو کتنا پیارا جواب دے کر خاموش کر دیا. البارۃ تدل علی البعیر وآثار القدم علی السفیر والسماء ذات البرج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر. جب جنگل میں مینگنی کو دیکھ کر اونٹ کا پتہ لگ جاتا ہے اور پاؤں کے نشانات سے چلنے والے کا، تو ستاروں والا آسمان اور یہ زمین جس میں راستے بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر لطیف و خبیر خدا کی دلیل کیوں نہ ملے؟ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہستی کے بے شمار ثبوت اور انگنت دلائل پیش فرمائے ہیں، جن میں سے ایک بھاری اور عظیم الشان ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے نیک، پاک باز اور برگزیدہ بندوں کی غیر معمولی تائید و نصرت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اور یقیناً تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے تھے، اور انہوں نے اس پر کہ وہ جھٹلائے گئے اور بہت ستائے گئے صبر کیا، یہاں تک کہ ان تک اللہ کی نصرت آ پہنچی اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. سامعین کرام، دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی خدا پر ایمان لانے والوں
خدا کی طرف بلانے والوں اور خدا کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ ہوا ہے تو غلبہ ہمیشہ ایمان لانے والوں اور خدا کی طرف بلانے والوں کو ہی حاصل ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ ایک رسول اکیلا اٹھتا ہے اور مادی اسباب کے لحاظ سے بھی بالکل بے سر و سامان ہوتا ہے، اور اس کے مخالفین تعداد کے لحاظ سے اور اپنے سامانوں کے لحاظ سے بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ بس ایک آن کی آن میں اسے کچل کر رکھ دیں گے، لیکن پھر اس کی فولادی میخیں آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں دھنستی چلی جاتی ہیں، اور فتح مندی کا صحرا آخر اسی کے سر پر بنتا ہے، اور اس کے مخالف ذلیل و خوار اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہ نظارہ دنیا نے 1، 2، 10 یا 50 دفعہ نہیں بلکہ ہزاروں دفعہ دیکھ لیا ہے۔ پس کیا یہ اس قادر مطلق خدا کی ہستی کا یقینی اور قطعی ثبوت نہیں ہے؟ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حالات پر نظر ڈالیں۔ یہ خدا کا بندہ اکیلا تن تنہا شام کی تاریک وادیوں میں خدا کا نام لے کر کھڑا ہوتا ہے، اور دہریت کے بہادر سپوت اس آواز پر اس کو جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیتے ہیں اور کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان منکرین کو تو اپنے معبود کی ہی مدد کرنی پڑی، لیکن ہمارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا یہ کہہ کر اپنی تائید و نصرت کا جلوہ دکھاتا ہے کہ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا خلیل تکبیر کے راگ گاتا چلا جاتا ہے اور اس طرح سے آگ سے نکلتا ہے جیسے کوئی پھولوں کی سیج پر آرام سے لیٹا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ فرعون کو مخاطب کر کے سر دربار کہتے ہیں میں اس خدا کا ایلچی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون کی طرف سے مخالفتوں کا اور ایذا رسانیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ کئی دلائل و نشانات دکھانے کے بعد بھی فرعون کی حکومت کا نشہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام قبول کرنے سے باز رکھتا ہے۔ بالآخر یہ تجویز طے پاتی ہے کہ حکمت عملی سے خفیہ طور پر بنی اسرائیل کو ساتھ لے چلیں۔ فرعون کو علم ہوتا ہے تو غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایک لشکر جرار ساتھ لے کر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کر کے ان کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر بنو اسرائیل سہم جاتے ہیں۔ ان کے عقب میں فرعون کا لشکر جرار ہے اور سامنے ایک خوفناک سمندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر چٹان کی طرح مضبوط ایمان پر قائم حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھٹ کر راستہ بنا دیتا ہے، مگر فرعون ماں اپنے لشکر اور ساز و سامان کے سمندر کی مہیب موجوں کا شکار ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نشان بنا کر رکھ دیتا ہے۔ سامعین کرام، کیا نصرت الہی کے یہ عظیم الشان نظارے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی کا بین اور محکم ثبوت نہیں ہے؟ خدا کے وجود کے منکروں کو پوچھئے کہ ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ کہ کون سا ہاتھ ہے، کس کی تائید ہے، کون سی طاقت ہے جو ان برگزیدہ رسولوں کے شامل حال رہی ہے اور ان کو مخالفین و منکرین پر غالب کر کے عظیم الشان فتوحات سے ہمکنار کرتی رہی ہے؟ یقیناً اور یقیناً یہ اسی کا ہاتھ ہے، اسی کی تائید و نصرت ہے جو فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے جو کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ احبابی کرام، اب ذرا ہمارے آقا، ہمارے سردار سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف نگاہ کیجئے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ ہمیں ہستی باری تعالیٰ کا ایک مجسم ثبوت نظر آتا ہے۔ اللہ نے ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم الشان نصرت فرمائی کہ نہ آج تک اس نے اپنی ہستی کا ایسا نشان کسی کو عطا کیا اور نہ رہتی دنیا تک کسی کو ایسا عظیم نشان عطا ہو سکتا ہے۔ قریش کے ایک معزز مگر غریب گھرانے کا لڑکا جس کے سر سے باپ کا سایہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا،
جس نے ایک دایا کے پاس صحرائی جھونپڑیوں میں اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے، ماں کا سایہ بھی جلدی ہی سر سے اٹھ گیا، یتیمی کی حالت میں جوان ہوا، اخلاق کی فاضلہ کے عرش معلیٰ پر تو قائم تھا مگر تعلیمی لحاظ سے امی محض تھا، خلوت نشینی اور پردہ مستوریت میں اپنے ایام زندگی دنیاوی ہنگاموں سے دور گزار رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی توحید کے قیام کے لیے چن لیا۔ نبیوں کے اس سردار کا اپنے خدا داد منصب کو قریش مکہ کے سامنے پیش کرنا تھا کہ مخالفت کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے، آپ کو امین و صدوق کہنے والے آپ کو کاذب اور جادوگر کہنے لگتے ہیں، آپ کی ذات پر اور آپ کی چھوٹی سی جماعت مومنین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے تو کسی کے سینہ پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر توحید سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی شعبہ ابی طالب میں محصور کیا جاتا ہے تو کبھی ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد بھی اللہ کی اس پیاری جماعت پر جنگ مسلط کی جاتی ہے اور بے سر و سامان لوگوں کو میدانی کارزار میں تجربہ کار اور ساز و سامان سے لیس عظیم لشکروں کے ساتھ بھیڑنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ ان حالات کے ہوتے ہوئے کون کہہ سکتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو غلبہ عطا ہوگا؟ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عظیم عطا کی، اور جب فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مشرکوں کے بت توڑے گئے تو مکہ کے رئیس جو پہلے مسلمانوں کو توحید سے باز رکھنے اور ان بتوں کی پوجا کرانے کی کوشش کرتے تھے کہنے لگے اگر ان بتوں میں کچھ بھی طاقت ہوتی تو آج عرب کی گردنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جھکتی۔ کون سا ہاتھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان کامیابی کے پیچھے تھا؟ کس کی تائید و نصرت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کا روحانی بادشاہ بنا دیا؟ صرف اور صرف خدائے واحد و یگانہ کی جلوہ گری تھی جو آپ کی تائید و نصرت کی صورت میں ظاہر ہو رہی تھی۔ دو واقعات اس سلسلہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دار الندوہ میں قریش مکہ کی میٹنگ ہوتی ہے، 100 قریش شامل ہوتے ہیں، کوئی محمد کو آہنی زنجیروں سے جکڑ کر ایک کمرے میں بند کرنے کی بات کہتا ہے تو کوئی آپ کو جلائے وطن کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ بالآخر ابو جہل کی اس تجویز پر عمل ہوتا ہے کہ قریش کے ہر قبیلہ سے ایک ایک جوان چنا جائے اور ان کے ہاتھ میں تلواریں دے دی جائیں اور وہ آپ پر حملہ کر کے نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکروں اور اپنی تدبیر کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کرتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کر جبکہ کفار تیرے متعلق منصوبے کرتے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا وطن سے نکال دیں، اور وہ اپنی طرف سے خوب پختہ منصوبے بنا رہے تھے، مگر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر اور نصرت کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ رکھ کر امانتوں کا حساب مکمل کر کے ہجرت کرنے کی ہدایت دی اور گھر سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہجرت کے لیے نکلے۔ آپ محاصرہ کرنے والوں کے سامنے سے نکلے لیکن اللہ کی تقدیر کہ ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ پھر راستہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے اور دونوں غار ثور تک پہنچے اور اس کے اندر داخل ہو گئے۔ قریش مکہ نے صبح اپنی تدبیروں پر پانی پھرتا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کو 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان عام کر دیا۔ انعام کی لالچ میں قریش آپ کا تعاقب کرتے کرتے سراغ رساں کی مدد سے غار ثور تک بھی پہنچ گئے، اور سراغ رساں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بس سراغ اس سے آگے نہیں چلتا، اس لیے یا تو محمد یہیں کہیں پاس ہی چھپا ہوا ہے یا پھر آسمان پر اڑ گیا ہے۔ کسی شخص نے غار کے اندر داخل ہونے کا مشورہ بھی دیا لیکن اس کو غار کے اوپر بنے مکڑی کے جال کو دیکھ کر مسترد کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار کے اندر یہ دیکھ کر گھبرائے تو اس نبی برحق
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہرگز کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں 3 دن رہنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو سراقہ نے کہیں سے سراغ پا کر آپ کا تعاقب کیا اور آپ کے قریب تر بھی پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آپ کو پکڑنے یا قتل کرنے کی جرأت نہیں کرنے دی۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی وہ غالب تدبیر اور تائید و نصرت جس نے قریش کو ان کے مذموم مکر کو انجام دینے سے باز رکھا، اور قیامت تک کے لیے یہ تائید و نصرت اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک عظیم ثبوت بن گئی۔ ایک اور واقعہ یاد کیجئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت مومنین کو اپنی غیبی تائید و نصرت یاد دلاتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنی ہستی کا ثبوت یوں پیش فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ بدر میں تمہاری نصرت کر چکا ہے جبکہ تم کمزور تھے۔ سامعین کرام، جنگیں مسلمانوں نے اپنی خواہش سے نہیں لڑی، ایسا ہوتا تو 13 سال تک مکہ میں وہ خاموش نہیں رہتے، اپنی جان دیتے یا مخالفین کی جان لیتے۔ یہ جنگیں مسلمانوں کو مجبوری کی حالت میں دفاعی رنگ میں لڑنی پڑیں، اور وہ بھی تب جب یہ جنگیں ان پر مسلط کی گئیں۔ مذکورہ بالا آیت میں جس جنگ کا ذکر ہے جو بدر کے میدان میں 2 ہجری میں لڑی گئی، اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید و نصرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین کے ساتھ رہی، وہ ہمیں اس کی ہستی کا جیتا جاگتا اور چمکتا ہوا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ قریش مکہ کعبہ میں جا کر ان الفاظ میں دعا کر رہے تھے، اے خدا، ہم دونوں فریقوں میں سے جو گروہ حق پر قائم ہے اور تیری نظر میں زیادہ شریف اور زیادہ افضل ہے تو اس کی نصرت فرما اور دوسرے کو ذلیل اور رسوا کر۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کر ان الفاظ میں دعا کر رہے تھے، اے میرے مولا، یہ لوگ تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے تیرے دین کے مٹانے کے لیے آئے ہیں، تو اپنے وعدہ کے موافق اپنے دین کی نصرت فرما۔ اب میدانی کارزار کو دیکھیے، ایک طرف 1000 افراد پر مشتمل لشکر جرار ہے تو دوسری طرف 300 سے کچھ زیادہ مردان خدا کھڑے ہیں۔ ایک طرف جنگی ساز و سامان سے لیس اور جنگی فنون میں مہارت رکھنے والے لوگ ہیں تو دوسری طرف بے سر و سامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جن میں سے اکثر جنگی مہارت سے بھی ناآشنا ہے۔ ان حالات کے باوجود وہ کس کا تصرف تھا جس کی وجہ سے کفار کو مسلمانوں کی شکل میں اپنی موتیں اور ہلاکتیں نظر آ رہی تھیں؟ وہ کس کی نصرت تھی جس کی وجہ سے کفار کو مسلمانوں کا لشکر باوجود چھوٹا ہونے کے بڑا نظر آ رہا تھا اور مسلمانوں کو کفار کا لشکر باوجود بڑا ہونے کے چھوٹا نظر آ رہا تھا؟ وہ کس کی دسترس تھی کہ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت الوجوہ کہہ کر ریت کی ایک مٹھی کفار کی طرف پھینکی اور ادھر آندھی کا ایسا جھونکا آیا کہ کفار کی آنکھیں، منہ اور ناک ریت اور کنکر سے بھرنے شروع ہوئے اور مسلمانوں کے یکدم حملہ سے کفار پسپا ہو کر شکست خوردہ ہو گئے۔ پھر جو کفار کے سرداروں اور عمائد کا حال ہوا اس سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدائی فرشتوں کی فوج ہے جو ہماری نصرت کو آئی تھی۔ کیا اس عظیم ثبوت کے ہوتے ہوئے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا کا وجود مشکوک ہے؟ یہ غیبی نصرت کسی ایٹمی یا نیوکلیائی طاقت کی تھی یا اس خدائی واحد کی جس نے چپا چپا پر اپنے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کی اور کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی والی حقیقت کو آپ کی زندگی کے لمحہ لمحہ میں پورا کر کے اپنی ہستی کا ناقابل تردید ثبوت بہم پہنچایا۔ زندہ باد۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ احباب کرام، خدا تعالیٰ کی ہستی ازل سے ہے اور ابد تک قائم ہے۔
وہ زمان و مکان کی قیود و حدود سے بالا ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ گزشتہ زمانوں میں تو وہ اپنی تائید و نصرت کے ذریعے مومنین کے لیے اپنی ہستی کا ثبوت فراہم کرتا رہا، لیکن موجودہ زمانے میں اپنے پیاروں کو کوئی ثبوت عطا نہ کرے۔ چنانچہ ہستی باری تعالیٰ کے اس عظیم الشان ثبوت کا سلسلہ اس دور میں بھی ظاہر ہوا اور ظاہر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ سعید روحوں کی تسکین کے لیے قیامت تک ظاہر ہوتا رہے گا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ کے غلام اور ذل کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود کے طور پر مبعوث ہوئے۔ آپ کے دعویٰ سے لے کر آپ کے وصال تک اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت اور آپ علیہ السلام کی صداقت کا نشان قدم قدم پر آپ کی تائید و نصرت فرماتے ہوئے ظاہر کرتا رہا۔ قلمی جہاد کا میدان تھا یا مناظرہ کا، اقدامی قتل کے مقدمات تھے یا آسمانی آفات کی ساعات، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے حق میں ایک عجیب کیفیت کے ساتھ ظاہر ہوتی رہی، جس سے جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا وجود برحق ہے، وہاں ہستی باری تعالیٰ کی عظیم شہادتیں بھی قائم ہو گئیں۔ ایک گمنام گاؤں کا رہنے والا ایک بے سر و سامان شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنے نام کا جلال قائم کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ دنیا اس کا انکار کرتی ہے اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے خلاف میدان میں اترتے ہیں اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک آن کی آن میں اسے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے۔ وہ اسے ایک بھنبھنانے والا مچھر اور پانی کا بلبلہ سمجھتے ہیں، مگر باری تعالیٰ اسے یوں مخاطب ہوتا ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ پھر یہ سچائی دنیا کی کناروں تک پہنچ جاتی ہے اور اس برگزیدگی قائم کردہ جماعت دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ آخر وہ کون ہے؟ کس کی ہستی کا غیبی ہاتھ ہے جس نے خاک کو ثریا بنا دیا اور ایک گمنام کو مرجع خواص بنا دیا؟ صرف دو مثالیں وقت کی رعایت سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن زور آور حملوں سے آپ کی سچائی کو ظاہر کرنے کا وعدہ کیا تھا، ان میں سے پیش گوئیوں کے مطابق ظاہر ہونے والی وبا طاعون بھی تھی، جو آپ کے زمانہ میں ظاہر ہوئی تھی۔ اس سے حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا، انی احافظ کل من فی الدار لنجعلہ آیۃ للناس، میں اس شخص کی جو اس گھر میں ہے حفاظت کروں گا اور اسے لوگوں کے لیے نشان بناؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، خدا نے چاہا ہے کہ اس زمانہ میں انسانوں کے لیے ایک آسمانی رحمت کا نشان دکھائے، سو اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو اور جو شخص تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوگا اور وہ جو کامل پیروی اور سچے تقوی سے تجھ میں محو ہو جائے گا، وہ سب طاعون سے بچائے جائیں گے، اور ان آخری دنوں میں خدا کا یہ نشان ہوگا، تب وہ قوموں میں فرق کر کے دکھلائے۔ کشتی نو صفحہ 2۔ 1909 میں طاعون کی یہ آسمانی آفت ظاہر ہوئی اور 1907 تک اس کا بے حد زور رہا۔ اس زمانے میں طاعون ہلاکت اور بربادی کا پیغام لے کر آئی تھی، گویا قیامت کا نمونہ تھا۔ آپ کے مخالفین کے گھروں میں طاعون کے جراثیم اپنا کام کر رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے سے انہیں اللہ نے روک دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت پر اس قدر یقین تھا کہ آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے تیار کردہ ٹیکہ لگوانے سے بھی اپنی جماعت کے افراد کو روک دیا۔ جب مولوی محمد علی صاحب ان دنوں میں بیمار ہوئے اور یہ محسوس کیا گیا کہ شاید ان پر طاعون کا کوئی اثر ہے، تو آپ تشریف لائے اور مولوی صاحب کی نبض پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اگر اس مکان میں آپ کو طاعون ہو جائے تو میں جھوٹا۔ غور کیجئے، حضور فرماتے ہیں اگر اس مکان میں آپ کو طاعون ہو جائے تو میں جھوٹا۔ حضور کا یہ فرمانا تھا اور نبض پر ہاتھ رکھنا تھا کہ مولوی صاحب کی تکلیف اسی وقت جاتی رہی اور بخار بالکل اتر گیا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید نصرت کا ایسا جلوہ دکھایا کہ غیر معمولی طور پر وہ لوگ جو سچے دل سے آپ کے پیرو تھے اور آپ میں محو تھے اس ہلاکت سے محفوظ رہے۔ سامعین کرام، اب غور کیجئے اور بتائیے کہ کیا یہ عظیم الشان نصرت اور حفاظت خدا تعالیٰ کی ہستی کا بیان ثبوت نہیں ہے؟ اگر خدا تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس کے بل بوتے پر تعاون سے محفوظ رکھنے کی پیشگوئی کی اور وہ من و عن پوری بھی ہوئی؟ کیا اس عظیم نصرت و حفاظت میں کسی انسانی ہاتھ کے دخل کا شائبہ بھی کہیں نظر آتا ہے؟ پھر ایک بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اقدام قتل کا مقدمہ کیا گیا۔ اس کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ڈاکٹر مارٹن کلارک نے دوسرے مذہبی رہنماؤں سے مشورہ کر کے عبدالحمید نام ایک شخص کو لالچ اور خوف دلا کر اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ عدالت میں بیان دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اسے اس لیے بھیجا تھا کہ ڈاکٹر مارٹن کلارک کو پتھر مار کر ہلاک کر دے۔ امرتسر کے ڈپٹی کمشنر کے سامنے بیانات لکھوائے گئے اور حضرت اقدس علیہ السلام کے نام وارنٹ گرفتاری جاری ہوا۔ ڈاکٹر مارٹن کلارک اور اس کے ساتھی ہر روز اس نظارہ کو دیکھنے ریلوے اسٹیشن جاتے تھے کہ مرزا صاحب کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوگی اور پولیس کی حراست میں گاڑی سے اتریں گے، لیکن خدا کی قدرت کہ وارنٹ گرفتاری کئی دن گزرنے کے باوجود گرداسپور تک پہنچا ہی نہیں۔ ایک ہفتہ کے بعد مجسٹریٹ کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ دوسرے ضلع کے باشندہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھیجنا قانوناً درست نہیں، اس لیے مثل ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے پاس آ گئی۔ اس ڈپٹی کمشنر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ یہ مقدمہ مشتبہ ہے، اس لیے باوجود مارٹن کلارک اور اس کے وکیل کے اصرار کے اس نے وارنٹ کی جگہ سمن جاری کر دیا۔ بٹالہ میں بیانات ہوئے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے بھی مارٹن کلارک کی طرف سے گواہی دی اور الزامات لگائے۔ اس موقع پر مولوی موصوف نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے ایک کرسی بھی طلب کی تھی، لیکن بدلے میں سوائے پھٹکار کے کچھ نہ ملا۔ گواہی کے بعد یہ عدالت کے باہر کرسی پر بیٹھ گئے تو وہاں سے بھی ان کو اٹھا دیا گیا۔ پولیس کے کمرے میں کرسی پر بیٹھے تو وہاں سے بھی اٹھا دیے گئے۔ عدالت کے باہر ایک شخص سے چادر لے کر زمین پر بیٹھے تو اس شخص نے یہ کہہ کر نیچے سے چادر کھینچ لی کہ مسلمان ہو کر اور سرغنہ کہلا کر ایسی دروغ گوئی۔ جب مقدمہ کی کارروائی ختم ہوئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصرت کے لیے ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے دل میں تصرف الہی شروع ہو گیا۔ بٹالہ کے اسٹیشن پر گرداسپور کی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک بے تابی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کے ریڈر غلام حیدر نے دریافت کیا تو جواب دیا، ہم اس مقدمہ سے بہت سرگرداں ہیں، ہم جس طرف نگاہ کرتے ہیں ہم کو مرزا صاحب نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انصاف جو تمہاری قوم کا حصہ ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ علاوہ ازیں ہمیں اس استغاثہ میں عداوت اور خصومت کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کیا طریق اختیار کیا جائے جس سے اصل حقیقت منکشف ہو جائے۔ غلام حیدر صاحب نے مشورہ دیا کہ عبدالحمید کو پولیس کے قبضے میں دیں تو اصل حقیقت کھل سکتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو عبدالحمید نے کچھ آناکانی کے بعد سچا بیان دے دیا۔ وہ پولیس کے کپتان کے پاؤں پر گر پڑا اور زار زار رونے لگا اور کہا کہ میرا پہلا بیان جھوٹا ہے جو مجھ سے ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر دلوایا گیا تھا۔ مجھے مرزا صاحب نے ڈاکٹر مارٹن کلارک کو مارنے کے لیے ہرگز نہیں بھیجا۔ 23 اگست 1897 عیسوی کو عبدالحمید کے اس بیان کی بنیاد پر ڈپٹی کمشنر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بری کر دیا اور آپ عزت و وقار کے ساتھ قادیان تشریف لائے اور مخالف ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا پاک الہام انی مہین من اراد اہانتک، میں اسے رسوا کروں گا جو تیری اہانت کا ارادہ بھی کرے گا، پورا ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مقدمے میں ظاہر ہونے والے 5 غیبی فعلوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اب یہ 5 فعل جو ظہور میں آئے یہ دانشمندوں کے لیے سوچنے کے لائق ہیں
کہ یہ کس کا کام ہے؟ عقل مند سوچ لیں کہ جب یہ مقدمہ میرے پر سرکار کی طرف سے دائر ہوا تھا اور یہ خطرناک مقدمہ تھا اور میری ذلت کے لیے ہر طرف سے لوگ زور دے رہے تھے، تو ایسی حالت میں کس طاقت عظمیٰ نے مجھے عزت دی اور محمد حسین کو سخت ذلیل کیا اور کلارک کو بھی نہایت سب کی اور ندامت پہنچائی۔ مزید فرماتے ہیں کیا یہ فعل خدا کا ہے یا انسان کا؟ حضور فرماتے ہیں کیا یہ فعل خدا کا ہے یا انسان کا؟ کیا خدا کی تائید کے بجز اس کے کوئی اور بھی معنی ہیں کہ خدا نے مخالفوں میں پھوٹ ڈال دی اور حق کو ظاہر کر دیا، اور جو میرے ذلیل کرنے کے در پہ تھا اس کو حاکم اور خلق کے ذریعے سے ذلت پہنچائی۔ کتاب البریہ صفحہ 33۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہوتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یہ ثبوت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں متعدد بار ظاہر ہوا۔ آپ کے خلفاء اور افراد جماعت اور مبلغین کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے اس ثبوت کو بارہا ظاہر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا رحمت علی صاحب مرحوم مبلغ اسلام کا واقعہ یاد کیجئے، جب ان کے مخالف نے دلائل سے عاجز آ کر چیلنج کیا تھا کہ اگر واقعی تمہارا مذہبی اسلام سچا ہے تو ذرا اپنے اسلام کے خدا سے کہیے کہ وہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے اور اس وقت ہونے والی موسلادھار بارش کو اسی وقت بند کر دے۔ بظاہر اس نے اپنے زوم میں ایک ناممکن بات کا مطالبہ کیا تھا اور بارش کو معمول پر قیاس کر کے اسے یقین ہوگا کہ ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا، لیکن خدا نے اس موقع پر اپنی غیرت اور تائید کا ایک حسین کرشمہ دکھایا۔ حضرت مولانا صاحب نے اپنے زندہ خدا پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے بڑی پر اعتماد اور جلالی آواز میں بارش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بارش، تو اس وقت خدائی حکم کے ساتھ تھم جا اور اسلام کے سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دے۔ زندہ خدا کا زندہ ثبوت دیکھیے کہ ابھی چند منٹ بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ موسلادھار بارش خلاف معمول تھم گئی اور سب حاضرین اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نشان پر انگشت بدندہ رہ گئے۔ ایک اور واقعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے حال ہی میں امسال عید الاضحیٰ کے خطبہ میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مبلغ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایک جگہ میں گیا تو وہاں سخت قحط تھا، فصلیں بھی ان کی تباہ ہو رہی تھیں، وہاں کے لوگ نماز استسقاء کے لیے باہر نکل رہے تھے، تو میں نے ان کے امام سے پوچھا کہ کس طرح پڑھاؤ گے؟ اصل طریقہ تو یہ ہے۔ تو اس نے جو غیر احمدی تھا کہا کہ آپ ہی پڑھا لیں، تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری کیفیت یہ ہوئی کہ اے اللہ، ابھی کچھ عرصہ قبل 85-86 احمدیوں نے قربانیاں دی ہیں، آج تو یہ نظارہ دکھا دے کہ ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں یہاں ایک بڑی جماعت عطا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر عجیب نظارہ دکھایا کہ چمکتی دھوپ میں تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے اور بارش ہوئی، اور اس علاقے میں یہ مشہور ہو گیا کہ احمدیوں کی دعا کی وجہ سے ہماری فصلوں کا نکھار آیا، اور وہاں 1000 سے اوپر بیعتیں ہو گئی۔ بس میرے پیارے احمدی بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہیں وہ نظارے جو اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کے ثبوت اور احمدیت کی صداقت میں اب بھی دکھا رہا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے پہلی للہ جماعتوں کے حق میں یہ نظارے دکھائے۔ اب تک بھی اس نے جماعت پر آنے والی تکالیف اور مصیبتوں کے وقت اپنی تائید و نصرت سے جماعت کا ہاتھ تھاما ہے، اور آئندہ بھی وہ اپنی ہستی کے عظیم الشان نشان ہمیں عطا کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ قدم قدم پہ جیتنا تمہارا اتہاس ہے، کسی میں اتنا دم نہیں، امڑتے سیل روک لے، مسافتیں سمیٹ لو، چلے چلو بڑھے چلو، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا تمہارے ساتھ ہو۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اس بصیرت افروز بابرکت اقتباس پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ خدا نہایت وفادار خدا ہے اور وفاداروں کے لیے اس کے عجیب کام ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ ان کو کھا جائے اور ہر ایک دشمن ان پر دانت پیستا ہے، مگر وہ جو ان کا دوست ہے ہر ایک ہلاکت کی جگہ سے ان کو بچاتا ہے اور ہر ایک میدان میں ان کو فتح بخشتا ہے۔ کیا ہی نیک تالے وہ شخص ہے جو اس خدا کا دامن نہ چھوڑے، کیا ہی نیک تالے وہ شخص ہے جو اس خدا کا دامن نہ چھوڑے۔ ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کو شناخت کیا۔ تمام دنیا کا وہی خدا ہے جس نے میرے پر وحی نازل کی، جس نے میرے لیے زبردست نشان دکھلائے، جس نے مجھے اس زمانے کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ کشتی نو صفحہ 20۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔